السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے مٹی ایک تو روحیں مختلف کیوں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ ذہن کئی سمتوں میں بھٹکتا رہا، مگر پھر جب لوگوں کو غور سے دیکھا تو ایک سوال دل میں ابھرا۔ اگر ہمارا خالق ایک ہے اور ہماری تخلیق کی بنیاد بھی ایک ہے اور ہم سب ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو پھر انسانوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت دل، کوئی محبت بانٹتا ہے تو کوئی نفرت، کوئی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو کوئی راستوں میں کانٹے بچھاتا ہے، کوئی زخم کھا کر بھی مسکراتا ہے اور کوئی معمولی بات پر رشتے توڑ دیتا ہے۔ میں یہی سوچتا رہا کہ آخر راز کیا ہے۔ پھر دل نے جواب دیا کہ مٹی اگرچہ ایک ہے مگر روحوں کے رنگ مختلف ہیں۔ خالق نے جسم تو ایک ہی عنصر سے بنائے، مگر ہر روح کو الگ کیفیت، الگ سوچ، الگ مزاج اور الگ آزمائش عطا کی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید زندگی کا حسن بھی اسی تنوع میں پوشیدہ ہے۔ اگر سب لوگ ایک جیسے ہوتے اور سب کی سوچ ایک جیسی ہوتی، سب کے جذبات اور رویے ایک جیسے ہوتے، تو دنیا کتنی بے رنگ اور یکساں ہوتی۔ یہی خیال آج کا موضوع بن گیا کہ مٹی ایک تو روحیں مختلف کیوں۔ کبھی زندگی کے ہجوم میں رک کر یہ سوچا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ دکھ آخر کس بات کا ہوتا ہے؟ لوگوں کے بدل جانے کا، ان کے رویوں کا، یا پھر اپنی ٹوٹی ہوئی توقعات کا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کے رویے اتنا زخمی نہیں کرتے جتنا اس کو اپنی توقعات کرتی ہیں۔ ہم ہر شخص سے یہ امید باندھ لیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسا سوچے گا، ہمارے جیسا محسوس کرے گا اور ہمارے جیسا رد عمل دے گا، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو دل شکووں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ حالانکہ قدرت کا اصول ہی تنوع ہے۔ ہم سب ایک ہی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں، مگر ہماری روحوں کے رنگ جدا جدا ہیں۔ ایک ہی زمین پر اگنے والے پھولوں کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ایک ہی آسمان تلے چلنے والی ہواؤں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو پھر انسانوں کے دل، احساسات اور سوچیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کچھ لوگ بارش کے نرم بوندوں کے مانند ہوتے ہیں۔ جس جگہ وہ ہوتے ہیں وہاں سکون اگ آتا ہے اور ان کے الفاظ تھکے ہوئے دلوں کے لیے دعا بن جاتے ہیں، اور ان کی موجودگی زخم خوردہ روحوں کے لیے مرہم کا کام کر دیتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید برے نہیں ہوتے، مگر ان کے لہجے خزاں کے سرد ہواؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ انجانے میں دلوں کے پھول کو مرجھا دیتے ہیں اور احساسات کی شاخوں کو جھکا دیتے ہیں۔ زندگی کی دانائی اس میں نہیں کہ ہم ہر شخص کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، بلکہ اس میں ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کی فطرت کے ساتھ سمجھنا سیکھ لیں۔ جب ہم دوسروں سے اپنے جیسی وفاداری، اپنے جیسی محبت اور اپنے جیسی حساسیت کی امید چھوڑ دیتے ہیں تو دل عجیب سی آزادی محسوس کرتا ہے۔ پھر شکایتوں کے کانٹے آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں اور دل کے باغ میں سکون کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اصل حسن چہرے کی دلکشی میں نہیں، کردار کی روشنی میں ہوتا ہے۔ بعض چہرے چاند کی طرح روشن ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر اندھیروں کی بستیاں آباد ہوتی ہیں، اور بعض چہرے عام سے ہوتے ہیں مگر ان کے دل محبت، اخلاص، رحم اور انسانیت کے چراغ سے منور ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ان کے ظاہری خد و خال سے نہیں، بلکہ ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے دل کی روشنی سے پہچانیے، کیونکہ مٹی تو سب کی ایک ہے مگر روحوں کے موسم مختلف ہیں۔ کوئی محبت کی خوشبو لیے پھرتا ہے تو کوئی نفرت کا دھواں،
کوئی دلوں کو جوڑتا ہے تو کوئی دلوں کو توڑتا ہے، اور دنیا میں سب سے خوبصورت انسان وہ نہیں جس کا چہرہ حسین ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل پاک، کردار روشن اور اخلاق خوشبودار ہو۔ ہر ایک سے اپنے جیسے اخلاق اور رد عمل کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ مٹی ایک ضرور ہے مگر روحیں مختلف۔ یہ الگ بات ہے کہ کردار سبھی کا الگ ہے، ورنہ مٹی سب انسانوں کی یکساں نکلی۔ اللہ ہم سب کو اعلیٰ کردار عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔